وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ تیسری بات یہ، تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے رب سے توبہ کرو۔ انگریز سے غلطی ہوتی ہے، سوری کرتا ہے، انسانوں سے، اللہ سے بولو نہیں۔ دنیا میں سوری اور استغفار، ایکسکیوز کرنا، یہ کامن ہے، یہ کوئی اسلام کے ساتھ خاص بولو نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ ایکسکیوز کرنا، اللہ سے ایکسکیوز کرنا، اللہ سے سوری کرنا، اس کی دعوت کون دے رہا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ قرآن۔ تبھی گورا، اگر انگریز، جاپانی وہ بہت اچھے اخلاق کے ہیں، اگر ان کی غلطی نہ بھی ہو، اتنے اچھے اخلاق ہیں ان کی غلطی نہ بھی ہو، غلطی آپ کی ہو، سوری وہ کر رہے ہوتے ہیں، کس سے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آپ سے۔ بھئی اللہ کی نظر میں تو ان کا مقام بہت اونچا ہونا چاہیے۔ نہ، اللہ کہتا ہے جس سے سوری کر رہے ہو اس کی نظر میں تمہارا مقام اونچا ہونا چاہیے، لہذا اونچا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جیپنیز، میں نے تو دیکھا جاپان میں، ایک جاپانی پوسٹ لے کر آیا، بائک سے اترا، ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، بائک سے اترتے ہی 3 دفعہ یوں کیا اس نے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے بھائی؟ انہوں نے کہا ان کو بچپن سے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے جب بھی کسی سے ملو تو 3 دفعہ اس کے سامنے جھکو۔ ہمارے یہاں آتا ہے یوں کر کے جھڑم کر کے اخبار پھینک کے جاتا ہے، بعض دفعہ وہ چھت پہ گر رہا ہوتا ہے، بعض چھجے پہ گر رہا ہوتا ہے، مہینے کے بعد آدمی دیکھتا ہے بھائی پیسے پورے لے رہا ہے، اخبار کہاں ہے بھائی؟ پتہ نہیں پڑوسیوں کے کھڑکی سے گھس رہا ہے یا کہاں جا کے گر رہا ہے وہ۔ بعض دفعہ جس گھر میں ڈاک دینی ہوتی ہے وہاں جا نہیں رہی ہوتی۔ میں نے گھر چینج کیا، میرے گھر میں حبیب بینک کے لیٹر آ رہے ہیں، جس گھر میں میں گیا ہوں میں نے کہا میرے لیٹر سے کیا بھائی؟ وہ پرانے کرایہ دار تھے، ان کو سمجھایا، پھر بھی وہیں لیٹر آ رہے ہیں۔ تو جاپانی کیا کرتا ہے؟ جب ملے گا 3 دفعہ یوں، اتنے اچھے اخلاق، غلطی نہیں بھی ہو سوری کون کر رہا ہوتا ہے؟ جاپانی۔ اللہ کہتے ہیں نہ، انسان تو انسانوں کے حقوق جانتے ہیں، وہ تو تم اچھی زندگی لائف میں گزارنے کے لیے، انسانوں سے تعریفیں سننے کے لیے بہت اچھے بن جاتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایک استغفار وہ ہے جو کس سے کیا جائے گا؟ اللہ چاہتا ہے انسان کا سب سے زیادہ ریلیشن مضبوط کس سے ہو؟ خدا سے۔ جاپانی سے کوئی گناہ ہوگا، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرے گا۔ بھائی اللہ کے احسانات انسانوں سے زیادہ ہیں، اس نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ اب جاپان کے سائنسدانوں کو سمجھاؤ، ان کے قانون دانوں کو، قانون سازوں کو سمجھاؤ جو قانون بناتے ہیں اسمبلیوں میں، یار یہ بھی قانون بناؤ کہ جو شخص توبہ جھوٹ بول لے یا جو زنا کر لے وہ توبہ کرے کس سے؟ اللہ سے۔ کہیں گے اللہ واللہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ مذہب کی باتیں، ان کو سائڈ پہ لگاؤ۔ تو اس لیے اللہ کا سب سے زیادہ غضب کس پر ہے؟ کافر پر۔ سمجھتے ہو؟ تبھی انگریز زنا کرے گا، توبہ بولو نہیں کرے گا، کیونکہ زنا سے انسان ناراض نہیں ہوتے۔ کون ناراض ہوتا ہے؟ اللہ۔ ہاں جبری زنا کرے گا پھر توبہ کرے گا وہ، اللہ سے نہیں۔ جرمانہ دے گا، پینلٹی دے گا، ان کے پینلٹی ہے کسی اور سے جبری زنا کی اتنے پیسے پکڑاؤ اس کو، تو وہ بھی ثابت ہو جائے، اکثر تو ثابت ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو وہ شراب پیے گا، توبہ نہیں کرے گا، کیوں؟ وہ سوری کرنا مخلوق سے جانتا ہے، تو جن چیزوں سے مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے ان سے تو کرے گا۔ اب جن چیزوں سے مخلوق کا لینا دینا نہیں ہے، وہ کس کی نافرمانی ہے؟ خدا کی، تو اس میں وہ سوری کرے گا ہی نہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے سے، پالنے والے سے استغفار کرو۔ تو یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ مسلمان میں کافر میں فرق یہ ہے، مسلمان سے جب غلطی ہوتی ہے تو کس سے توبہ کرتا ہے؟ اللہ سے پہلے کرتا ہے، مخلوق سے بعد میں، پہلے تو اللہ ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی آ رہا ہے، شعیب علیہ السلام کے واقعے میں بھی آ رہا ہے، اسی صورت میں آیا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ناپ تول میں کمی مت کرو، قوم باز نہیں آئی،
اللہ نے پوری قوم کو مار کے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ناپ تول میں کمی کر کے نقصان کس کو پہنچا رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ قوم کو نا، تو قوم سے سوری کر لیتی۔ اپنی ہی قوم کے لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں ناپ تول میں کمی کر کے، تو اس کی سزا یہ ہونی چاہیے تھی کہ جتنی ڈنڈیاں ماری ہیں اتنی پینلٹی ڈال دی جائے ان کے اوپر۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بے بھائی جان مجھے ایک بات بتاؤ، زید نے غفار کے ساتھ لین دین میں دھوکہ دیا۔ غفار آیا زید کی ٹماٹر کی ریڑھی پر اور 1 کلو ٹماٹر خریدے۔ کتنے روپے ریٹ چل رہا ہے ٹماٹر کا تجھے کچھ پتا بھی ہے؟ ایک 22-23 سال کا نوجوان ابھی نماز سے پہلے میرے پاس آیا، کہنے لگا 6 مہینے ہو گئے شادی کو، گھٹنوں سے کڑاکے کی آوازیں آ رہی ہیں تراویح میں۔ کہہ رہے میں تراویح پڑھتا ہوں نا تو اٹھک بیٹھک بہت ہوتی نا، تو کڑاکے کی آوازیں آ رہی ہیں، کڑک کڑک کی۔ مجھے اتنی ہنسی آئی نا اس پہ، تو پھر کہنے لگا گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں۔ تراویح میں بتا رہے ہیں نا مسجد کہ اٹھنا ہے بیٹھنا ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، اتنے کڑاکے مار رہے ہیں۔ تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا، رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، کیا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے، کام گھٹنے سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنے میں درد کیسا ہے۔ ابھی تو 6 مہینے ہوئے شادی کو۔ میں نے کہا بھائی جان ابھی 6 مہینے میں گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں، ابھی تو بچے بھی نہیں ہوئے، 20-30 سال گزر جائیں گے تو دھماکے ہوں گے پھر۔ خیر ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا دوں، شادی کا گھٹنوں کے کڑاکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض حکیم لوگ ڈرا دیتے ہیں ایسے نوجوانوں کو، ابے 6 مہینے ہو گئے گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں، او ہو تو گیا۔ تو شادی سے یہ شادی نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے ڈبل کڑاکے، کونیاں بھی کڑاکے مار رہی ہوتی ہیں۔ خیر تو میرے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ نماز سے پہلے اس نے کہا میرے 6 مہینے شادی کو گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں۔ اتنی مجھے مشکل ہوئی ہے نا، میں نے کہا بھائی یار بعد میں بتا دیتا یہ بات۔ خیر تو آج کل نوجوانوں کے ساتھ یہ عمومی مسئلہ ہے، تراویح میں نا گھٹنوں سے کڑک کڑک کی آوازیں آتی ہیں، تو اس کا حکیم لوگ ایک علاج بتاتے ہیں ایلو ویرا، لیکن خود سے نہ کھائیں، کسی ماہر طبیب کو بتا دیں، یا سابودانہ نہیں ہوتا وہ بھی، تو وہ کڑاکے ختم ہو جائیں گے، وہ گریس کا کام دیتا ہے۔ لیکن خود سے یہ کام خدا کے لیے نہ کرو، کسی ماہر حکیم سے مشورہ لے کے، کسی ڈاکٹر سے مشورہ لے کے۔ خیر تو اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھو شعیب علیہ السلام نے کیا کیا۔ اب میں ایک مثال دے رہا تھا، ایک آدمی نے ٹماٹر کی ریڑھی سے 1 کلو ٹماٹر خریدا، 100 روپے کا فرض کر لو، 100 روپے کا ٹماٹر لیا، 1 کلو لینا تھا، اس نے ڈنڈی ماری۔ ڈنڈی کتنی مارے گا؟ 1 کلو کے بجائے اس کو دے دے گا 900 گرام یا 800 گرام، ڈنڈی ایسے ہی ماری جاتی ہے نا۔ تو اس طرح 10 آدمیوں کے ساتھ ٹھگا اس نے۔ تو جب اس کو پکڑا جائے گا، اس نے جتنا ٹماٹر کا لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے اتنا جرمانہ اس کے کندھوں پہ ڈالا جائے گا۔ یہ سزا کافی ہے یا نہیں ہے؟ اس سے زیادہ سزا بنتی ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں بنتی بھائی۔ جتنے لوگوں کو ٹماٹروں میں ڈنڈی ماری ہے، یا تو اتنے ٹماٹر دو یا اس کے پیسے دو۔ اسلام میں بھی یہی سزا ہے کہ پکڑا جائے گا اس سے پیسے پورے لیے جائیں گے، اور کوئی سزا نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپ تول پہ کمی پہ یہ سزا نہیں دی، پوری قوم کو اٹھا کے پٹخ کے ہلاک کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں آگ کا ایندھن بنا دیا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک غیر مسلم معاملات میں 2 نمبری کرتا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کو کرنے دو، کیونکہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ مسلمان جب معاملات میں 2 نمبری کرتا ہے نا، تو آپ کو مخلوق کی طرف سے سزا نہیں ملے گی، اور آپ مخلوق سے سوری بعد میں کرو گے، پہلے سوری کس سے کرو گے؟ اللہ سے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور آپ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے کیا کرو؟ توبہ استغفار۔ رب نے منع کیا ہے ناپ تول میں کمی سے۔ قوم شعیب کو جو تباہ و برباد کر کے پٹخ دیا گیا، مار دیا گیا، وہ لوگوں سے ناپ تول میں کمی اصل وجہ نہیں تھی، ناپ تول میں کمی پر یہ سزا
نہیں بنتی. وہ یہ جرم تھا کہ پیغمبر خدا کا حکم سنا رہے ہیں کہ جس اللہ نے, یا قومی, کیا شعیب علیہ السلام کے الفاظ ہیں, وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ, اے میری قوم تم بہت تھوڑے تھے, خدا نے تمہاری نسل میں اضافہ کر کے تمہیں ایک طاقتور قوم بنا دیا. اللہ نے تمہیں آسمان سے بارشیں برسا کے رزق دیا. اے میری قوم انی اراکم بخیر, اللہ نے تمہیں اتنا کھانے پینے کو دیا ہے کہ تم پہ یہ 2 نمبری جچتی نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں کسٹمر تھوڑی دے رہے ہیں, یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ. قحط میں تھوڑی رکھا ہے اللہ نے تمہیں. تو جب اللہ یہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے اور پھر اللہ کہہ رہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو, اب کرو گے, تو پھر یہ لڑائی جنگ کس سے ہے؟ یہ اللہ سے جنگ ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان عمرہ کرتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, رمضان کے روزے رکھتا ہے, اور پھر ناپ تول میں کمی کر کے گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے, کسٹمر کو جھوٹ بول کے مال بیچ رہا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار سب کرتے ہیں تو میں نے بھی کر لیا. او بھائی یہ خدا کی بغاوت ہے, یہ اللہ کی نافرمانی. اللہ کہے گا میں نے تجھے بھوکا تھوڑی مارا, بھوک سے مر رہا ہوتا تو سور بھی حلال کر دیا تیرے لیے. تو بھوک سے تھوڑی مر رہا ہے, کیوں لوگوں کو ٹھگ رہا ہے تو اسلام میں جو سوری کا کانسیپٹ ہے وہ الگ ہے. غیر مسلموں کے ہاں سوری کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ میں گلا بیٹھا ہوا بھی بول رہا ہوں اور آپ لوگ نہیں بول رہے. وہ الگ ہے, وہ الگ تصور ہے غیر مسلموں کے ہاں. تو وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّ, آپ جتنے بھی حقوق ادا کرو گے نا, گورنمنٹ کے لا کے خوف سے نہیں کرو گے. آپ کو حقوق ادا کرنے کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے. آپ اگر اپنے باپ کی اطاعت کرتے ہو, اس لیے نہیں کہ ہمارا کلچر یہ ہے. کے پی کے میں کسی کا بیان آیا تھا, کسی نے کہا کہ یہاں کو ایجوکیشن, کو پرانی بات ہے, کسی نے کہا نا یہاں کو ایجوکیشن ہونی چاہیے لڑکیوں کو, یہ کیا پردہ وردہ. تو اس پہ کسی پشتو اسپیکنگ کا بیان آیا, ہمارا کلچر ہے پردہ. کوئی لبرل قسم کے پشتو اسپیکر تھے, اسپیکنگ تھے. اس وقت میں نے اس پہ بیان بھی دیا تھا. انہوں نے کہا یہ پردہ کیا ہے, ہمارا کیا ہے کلچر. تو میں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا, بھائی کے پی کے والو یہ مت بورا کرو, پردہ ہمارا کلچر ہے. اگر کلچر کی بیس پہ پردہ کیا تو آخرت میں کلچر کی بیس پہ ثواب نہیں ملے گا. یہ بولا کرو ہمارے مذہب میں پردہ ہے, ہم کے پی کے والے ہیں, ہمارا مذہب کیا ہے اسلام, اور ہمارے مذہب میں کیا ہے پردہ اور غیرت. ہم مذہب کی بیس پہ غیرت بھی رکھتے ہیں اور ہماری عورتیں پردہ بھی کرتی ہیں. جب یہ بولو گے تو اس سے اللہ کیا ہو جائے گا؟ خوش. اللہ کہے گا واہ مزہ آ گیا. اور اگر بول دیا ہم پردہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کلچر ہے, ہم غیرت مند ہیں کیونکہ ہمارا کلچر ہے, تو اس کلچر والی غیرت پہ, کلچر والے پردے سے اللہ خوش نہیں ہو. کلچر تو پھر گورا کہے گا ہمارا کلچر ہے, ہماری عورتیں چڑیاں پہنتی ہیں. گوروں کا کلچر مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے جو روک کے رکھا ہوا ہے گورنمنٹ نے, ورنہ ان کا بس چلے تو اس کو بھی مارکیٹ سے کیا کر دیں. گورنمنٹ نے قانون سازی کی ہوئی ہے. کلچر چینج ہوتے, جب مذہب نکلا ہے نا تو کلچر آہستہ آہستہ مارکیٹ سے ان کا شارٹ ہوا, تو کپڑے شارٹ ہوئے. پھر جب کپڑے شارٹ ہوئے تو پھر اتنے شارٹ ہو گئے کہ گورنمنٹ کو انوالو ہونا پڑا کہ اس سے زیادہ آپ کو فری ہونے کی اجازت نہیں. سمجھتے ہو, گورنمنٹ کی وجہ سے یہاں تک رک گیا ہے. ان کے ملکوں میں بھی قانون ہے نا کہ یار غیرت تھوڑی سی تو بچے نا, ورنہ تو غیرت کا لفظ ہی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا. تو انہوں نے بھی کچھ قانون سازی کی ہوئی, کچھ روک تھام کی ہوئی. یو کے میں تھوڑی زیادہ ہے, یو کے میں شاید تھوڑا اور زیادہ لباس کا ہے, اور امریکہ میں تھوڑا زیادہ آزادی ہے. تو اتنی نہیں ہے کہ کہیں بھی جاؤ نا کہ بالکل ہی آپ کو کلچر پہ چھوڑ دیں وہ. تو میرے بھائی کے پی کے والوں, چونکہ مجھے کے پی کے والوں سے بڑی محبت ہے, اس لیے میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں کہ اپنی غیرت کو بچاؤ. کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. کو ایجوکیشن کے خلاف آواز اٹھاؤ, بولو ہماری پردے دار بیٹیوں کو میل ٹیچر نہیں پڑھائے گا. یہ کون ہوتا ہے ہماری بیٹیوں کو دیکھنے والا؟ ہماری پردے دار بیٹیوں کو فیمیل ٹیچر پڑھائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم سب کا, یہ صرف پشتوں کی بات نہیں ہے, ہم سب کا کلچر کیا ہے؟ اسلام ہے.
چاہے پنجاب کے ہوں, بلوچستان میں بھی غیرت ہے الحمدللہ, تو وہاں بھی جب بولا کرے نا بھائی ہماری غیرت, ہم بلوچی ہیں, ہماری غیرت کس کی وجہ سے ہے؟ اسلام, کیونکہ ہم صدیوں سے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. ہمارا باپ بھی مسلمان, ہمارا دادا بھی مسلمان, ہمارا پردادا بھی یہ بات بلوچ بولے گا تو کون خوش ہوگا؟ اللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ جو شیر شاہ سوری تھا نا, شیر شاہ سوری, کتنے بڑے مجاہد گزرے ہیں نا. ان کو ایک دفعہ بادشاہ نے بلایا. اب جو بڑے مجاہد تھے نا, بڑی بہادری کے جوہر دکھاتے تھے, تو ایسے لوگوں کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں, جیلس. کسی نے بادشاہ کو شکایت کر دی کہ بادشاہ یہ اصل میں ان کے نسب میں نا کوئی غلام اور لونڈی گزری ہے, یا کوئی غلام گزرا ہے. اب یعنی اوپر باپ دادا میں, تو جس کے باپ دادا میں کوئی غلام گزرا ہوتا تھا نا, تو یہ اچھا نسب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بھائی اس کے تو جینز میں غلامی آ گئی نا. تو اب بادشاہ نے بلا کے نا ان سے پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے. بادشاہ پھنسوانا چاہ رہا تھا کہ جہاں یہ رک جائے گا نا, بولے گا میرے باپ آگے مجھے معلوم نہیں ہے, تو ہم بولیں گے یہاں غلام آ رہا ہے جس کو یہ چھپا رہا ہے. اب ظاہر ہے انسان کو اپنا نسب دادا پردادا پردادا اس سے آگے تو کسی کو یاد نہیں ہوتا نا. تو شیر شاہ سوری کو بلایا گیا اور کہا گیا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا فلاں. اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں. اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں. اب ظاہر ہے ایک حد تک ہی نوح علیہ السلام تک تھوڑی نہ سب کسی کو یاد ہوتا ہے. 2-4 پشتوں کے بعد شیر شاہ سوری کو اب نام یاد نہیں آ رہا. پھر بادشاہ نے کہا اس کے باپ کا نام بتا. شیر شاہ سوری نے تلوار نکال کے زمین پہ گاڑی, بولا شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر. تلوار ہوں, تلوار کا بیٹا ہوں, اس کا باپ بھی تلوار, اس کا باپ بھی تلوار. نام یاد نہیں, لقب یاد ہے. لقب کیا ہے؟ ہمارے خاندان میں صدیوں سے باپ دادے تلواریں چلاتے آئے, تو غیر خاندانی لوگ نہیں ہیں. تو بلوچستان والوں اور KPK والوں اور پنجاب والوں بھی بھائی والوں, جب کوئی تم سے پوچھا کرے تمہارا کلچر کیا ہے, بولو ہم غیرت مند لوگ ہیں, ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں. کیوں بھائی؟ تمہارے باپ دادا کا کلچر ہے؟ ہاں ہمارے باپ دادا کا کلچر ہے. کیوں؟ کہاں سے آیا یہ کلچر؟ بولو ہمارا باپ بھی مسلمان, ہمارا دادا بھی مسلمان, ہمارا پردادا بھی مسلمان, پردادے کا باپ بھی مسلمان. بولو ہمیں جتنی جدی پشتی یاد ہے, اب تک کوئی غیر مسلم ہمارے باپ دادا پردادا میں ہمیں یاد نہیں پڑتا. اس اسٹائل پہ کون خوش ہوگا؟ اللہ. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اس لیے اسلام پہ فخر کیا کرو, باقی سب چیزیں کیا ہیں. اور اسلام نہیں تو ہمارے خاندانی نظام کو بچایا ہوا ہے. نہیں ہوتا اسلام تو باپ دادا کا پتہ ہوتا, ہم چیزیں اچھی بنا لیتے, ابا کا پتہ بولو نہیں ہوتا. چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں ہمارے یہاں, ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر رہے ہوتے. والد محترم کے بارے میں جب پوچھا جاتا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, تو آپ بولیں کوئی اور بات کریں, ٹاپک چینج کریں. ہم لوگ کے یہاں ابا نہیں ہوتے, ان لوگ کے ہوتے ہیں, ان سے جا کے پوچھو. تو ان کے یہاں ہوتے ہیں, کسی کے یہاں نہیں ہوتے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. تو میں بتا رہا تھا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو پورا تباہ کیوں کر دیا گیا. اس لیے کہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, اور کس کا حکم ٹھکرا رہے ہیں؟ اللہ کا. تو ان کو عذاب سے بچانے کے لیے اتنا کافی نہیں تھا کہ پبلک سے سوری کریں, یہ بھی ضروری تھا کہ ناپ تول میں کمی بند کر دیں. اور اب تک جو جرم ہوا اس پہ کس سے توبہ کریں؟ اللہ سے, کیونکہ یہ مخلوق کی نافرمانی بعد میں ہے, اللہ کی پہلے ہے.